سر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ دین ابراہیمی میں اور ملت جو دین کے لیے استعمال ہوا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دین کا مطلب پھر شریعت ہو جاتی ہے، عقائد ہو جاتے ہیں، اور طرز عمل کا مطلب ہے کہ میں نے جیسے فرما برداری ہے تو یہ طرز عمل ہے۔ دین کا مطلب ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، 5 چیزیں ہم مانتے ہیں، ارکان اسلام کیا ہے، یہ دین ہو جاتا ہے۔ اور رائے عدنان صاحب کا سوال ہے جی کہ گدھے کے گوشت کی حرمت کی صریحتاً حرمت کی دلیل موجود ہے، لاہوری ہونے کے ناطے بہت طعنے سننے پڑتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ گدھا کھانے سے آدمی گدھا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ یہ سواری کے لیے ہیں، تو جس سے ایک اندھیا سا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں گدھا اور گھوڑا شامل ہے، خچر بھی شامل ہے۔ تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہیں، لیکن حرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریحاً حکم چاہیے ہوتا ہے، وہ گدھے کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ اس لیے اگر کبھی ناواقفیت سے آپ کھا لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسی سائنسدانوں نے مادے کے قوانین دریافت کر کے نئی نئی ایجادات کر دی ہیں، اس طرح صوفیہ نے نفس کے قانون کا تجربہ کر لیا اور اس طرح کرامت کر لی ہیں جیسے آج کی سائنس کر رہی ہے؟ دیکھیے نفسی علوم کا مطلب نفسیات ہے، صرف نفسی علوم کا خارج کی دنیا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ صوفیہ کی بعض کرامتوں کی توجیہ ہمارے بزرگ کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آتی۔ نفسی علوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اوپر کچھ ایسی مشقیں کر کے، کچھ ریاضتیں کر کے اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتا ہوں۔ مثلاً مجھے تکلیف کا احساس کم ہو جائے، میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں مشقیں کر کے۔ یا مثلاً جب لوگ غصے میں آتے ہیں میں اس وقت غصے میں نہ آؤں، یہ میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نفسی علوم ہوتے ہیں۔ نفسی علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹوپی اتروا لوں، آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، آپ پریشان نہ ہو، تو کسی کا میں پیسے چرا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں، یہ نفسی علوم سے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ کبھی کسی نے کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 7,000 سال کی تاریخ تو کچھ نہ کچھ محفوظ ہے۔ چلیے بہت دور نہ جائیے، 1,000-2,000 سال کی تاریخ تو بالکل واضح ہے، لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی ایک بادشاہ کا واقعہ بتا دیجئے کہ اس نے اپنے نفسی علوم کے ماہرین سے کہا ہو کہ یار دشمن کی تلواریں ہی اٹھا لو ذرا، بڑے آرام سے جنگ جیتی جا سکتی تھی، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کی تلواریں اٹھا لو، ختم ہو جاتا۔ ملکہ بلقیس کا تخت جس وجہ سے آیا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ اس کا نفسی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور اگر یہ کوئی علم تھا تو آج بھی اس کے ماہرین ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کی ملاقات ہو تو میری بھی کروا دیجیے گا۔ مادے کے قوانین اور نفسیاتی قوانین بالکل ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو نفسیات ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کلچر کے بدل جانے سے، گھرانے کے بدل جانے سے، مذہب کے بدل جانے سے۔ مثلا بندہ مومن کو غصہ نہیں آنا چاہیے جتنا پاکستانیوں کو آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان نے غصے کی نفسیات کو قابو نہیں کیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی ابو بکر و عمر کو دیکھیے کہ چلیے ابو بکر تو نرم دل آدمی ہے نا، حضرت عمر تو بہت غصے والے آدمی ہیں، تو ان کو ایک بڑھیا راستے میں روک لیتی ہے لیکن وہ غصہ نہیں کرتے۔ بڑھیا وہ انہوں نے نان نفقے پہ پابندی لگا دی کہ طلاق یافتہ عورت کو 3ری طلاق کے بعد خرچہ پانی نہیں دینا، تو ایک بڑھیا نے روک لیا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی، تم کون ہوتے ہو؟ تو انہوں نے حکم واپس لے لیا۔
یعنی بڑھیا سے ڈر گئے جس کو شاید دھکا دیتے تو فوت ہی ہو جاتی. ممبر پر کھڑے ہیں, خلیفہ وقت ہیں, اور خطبہ دے رہے ہیں. ایک بدو کھڑا ہوتا ہے, عمر آپ نے ہمیں ایک ایک چادر بانٹی ہے اور آپ نے 2 چادریں ایک قمیض کے طور پر باندھی ہوئی ہے اور ایک تہمت کے طور پر, آپ کے پاس 2 کہاں سے آ گئیں؟ انہوں نے کبھی ایک ایک ہی ملی تھی, ایک میرے بیٹے کو اور ایک مجھے, میرے بیٹے نے مجھے تحفے میں دے دی ہے. غصہ نہیں کیا. میں آپ ہوتے تو نہ صرف اس کی بھی قمیض اتروا لیتے, مسجد سے نکال دیتے اس کو. یہ فرق ہے. بندہ مومن ایمان کے جیسے ہی وہ ایمان کو اختیار کرتا ہے تو اس کی شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کڑتا ہی نہیں ہے, روتا ہی نہیں. تو نفسیات کے جو پہلو ہیں ان کو ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے کچھ, لیکن افسوس ہے, میں نام نہیں لے رہا, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک شعبہ قائم کیا گیا نفسیات کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ساری ویسٹرن سائیکالوجی پڑھاتے ہیں تو میں آپ کو مسلم سائیکالوجی کے بھی کچھ کورسز کی آؤٹ لائن بنا دیتا ہوں. ان کا بس ایک بنا دیں کافی ہے. ایک میں نے بنا دی. بنانے کے بعد میں ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو, ڈین کے ذریعے سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو پہنچائی. تو کوئی ہفتے کے بعد واپس آئی کہ ذرا چیک کر لیجئے, ہم نے ذرا اس کو اپنے طریقے پر ڈھال دیا ہے. تو میں نے کہا تو یہ تو مسلم سائیکالوجی نہیں رہی, ویسٹرن بن گئی ہے. وہ سوچتے ہی ایسے. ٹھیک. تو نفسیات کے اندر بھی, نفسی علوم کے اندر بھی یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک نظر سے نہ دیکھیں, ویسٹ کی نظر سے نہ دیکھیں, حقیقت کی نظر سے دیکھیں. تو نفسی علوم بڑے اہم ہیں, لیکن اس کا کوئی مادی قوانین ٹائپ چیز نہیں ہے. عدنان عظیم صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان کو توحید کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے, پھر جب حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی مبارکباد دینا کیسی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 25 دسمبر بھی ان کی پیدائش کا دن نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. میرا بچپن سارے کا سارا اس جملے کے ساتھ گزرا ہے کہ 12 وفات 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کے طور پر مشہور تھا. لیکن اب یہ ہو گیا کہ وہ عید میلاد النبی ہو گئی. اس لیے ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی, میں تبصرہ نہیں کر رہا, صرف ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں, کہ لوگ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ خوش ہوتے ہیں. ان کو مبارکباد دینے کا جو معاملہ ہے وہ سادہ سا ہے. کچھ چیزیں تہذیبی ہوتی ہیں. تہذیبی چیزوں میں اگر آپ کسی مشرکانہ یا کافرانہ یا غیر شرعی عمل میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی مبارکباد دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کی ایک عید کا دن ہے, آپ ان کی عید پر مبارکباد دیں, ضرور دینی چاہیے, اور اچھے سے اچھے انداز میں دینی چاہیے. اس سے آپ مشرک نہیں ہو جاتے, یا اس سے آپ غلط یا آپ نصرانی نہیں ہو جاتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بلکہ ہم مسلمانوں کو زیادہ کھلے دل والا ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے کشش کا باعث بنیں, ہمیں دیکھ کر لوگ اپنائیت محسوس کریں. مذہب کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے اوپر جھلکے, کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں جی کہ مسلمان ہونا چاہیے آدمی کو. دیکھیے وہ فرق نہیں کرتے کوئی. تو اچھے طریقے سے مبارکباد دیں. بس یہ دیکھ لیں کہ آپ خود کسی مشرکانہ عمل میں شریک نہ ہوں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شائلینی کا سوال ہے عدنان عظیم صاحب کا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک سے جن اور انسان بولیں گے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا, وہ فائدہ کس قسم کا ہوگا, جبکہ آپ نے ایک درس میں فرمایا تھا کہ جن دروازے کا لاک بھی نہیں کھول سکتے. قرآن مجید نے ایک بات انٹروڈیوس کروائی ہے, وہ یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اس وسوسہ اندازی میں ایک چیز اور ایڈ کر دی قرآن نے, وہ یہ کہ جو جنات ہیں وہ آسمان کے جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ بات جملہ کان میں پڑ گیا تو وہ آ کر اپنے جو انسانی موکل ہوتے ہیں ان کے کان میں وسوسے کے انداز میں ڈالتے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی نہیں سمجھتے، نہ ان کو ان کی زبان آتی نہ بس ایسا ظاہر ہے کہ کیا بات کر سکتا ہے، تو بار وہ جھوٹ سچ مل کر کوئی بات بن جاتی ہے۔ اب اس سے ان کی دکانیں چلتی ہیں۔ پاکستان میں جادو ٹونے کے نام سے اتنی دکانیں چلتی ہیں، اتنے کاروبار چلتے ہیں کہ بعض لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو تعاون ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایک اچھے تعاون کی بات تو نہیں کی ہے، برے تعاون کی بات کی ہے۔ تو ساری جو توہم پرستی ہے، غیب جاننے کی، علم نجوم، اس کے پیچھے جنات کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے، یعنی ان کی مقبولیت کا۔ کچھ جن ایک ایسی مخلوق ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، چھپ چھپا کے چیزیں سن سکتے ہیں، تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہوئے تھے، اتنے دن بیٹھے رہے عصا کے سہارے پر کہ ان کے عصا کو دیمک لگ گئی، وہ تب گرے، تب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں بھی غیب کا علم، یعنی جنوں کو بھی یہ اپنے بارے میں وہم تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کو پتہ چلا کہ نہیں۔ سورہ جن میں جب پہنچیں گے تو مزید تفصیل کر دوں گا اس بات کی کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح روایتوں میں کہ وہ بند کنڈی نہیں کھول سکتے، گھڑے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ نے تو پوری بات سمجھا دی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کاروبار بند کر سکتے ہیں، وہ آپ کے مرد کو نامرد بنا سکتے ہیں، عورت کو مرد بنا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اتنی لمبی عجیب و غریب کہانیاں ان کے بارے میں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جنات نہ ہوں، خدا ہوں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہادر بن کے، مومن بن کر جئیں، جن آپ سے ڈرتے رہیں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت عمر آتے ہیں تو شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا، بڑی مہربانی جی آپ کی دعا کی۔ ایک موقع پر میں اپنی مسجد سے نکلا تو میں نے جمعے کے خطبے میں کچھ تقریر کی تھی جس میں کوئی ایسی بات تھی، تو ایک صاحب نے مجھے یہی دعا دی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو دوسرے صاحب نے کہا یہ دھمکی دے رہا ہے آپ کو۔ لیکن آپ کی میں دعا کے طور پر ہی لے رہا ہوں۔ آمین۔ آپ کے لیے بھی، سب کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے جی۔ ایک قسم کا چیلنج قبول کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دین دراصل چیلنج ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایک ایسا چیلنج ہے جو 24 گھنٹے قبول کرنا ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کی بات نہیں ہے، 24 گھنٹے ہر حالت میں یہ چیلنج درپیش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو خیر بہت بلند مقام آدمی ہیں۔ ہم یہ بھی کام کر لیں کہ سچ پر قائم رہیں، جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ کریں، دھوکے نہ دیں، نقصان نہ پہنچائیں، چغلی غیبت نہ کریں، نمازیں پڑھ لیں 5 وقت کی، یہ بھی بڑا کارنامہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو چیلنج بہت بڑا ہے، اور لیکن ہم آپ میں سے بھی جو ابراہیم بننے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ بڑی جنت پائے گا۔ لیکن یہ خیال نہ کیجیے گا کہ آپ کو امامت ملے گی اور آپ کی اولاد کو بھی، وہ لازم نہیں ہے۔ رائے عدنان صاحب کا سوال ہے جی کہ اگر کوئی دوسری شادی کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے اور پہلی بیوی افسردہ رہنا شروع ہو جائے تو کیا بیوی کو پریشان ہونا آپ کو گناہ گار کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان، ہندوستان میں دوسری شادی جو ہے وہ کبیرہ گناہ بن گیا ہے۔ تو اس میں پوری سمجھداری کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بیوہ کو سہارا دینا ہے یا طلاق یافتہ کو سہارا دینا ہے تو پھر پوری تیاری سے اپنی بیوی کی پوری طرح سے ذہنی آمادگی قائل کرنے کے بعد ایسا کرنا چاہیے۔ چھپ چھپا کے تو شادی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، اس میں آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح سے پورے عمل سے گزر کر اچھے طریقے سے دوسری شادی کی اور اب پہلی بیوی نے یا دوسری بیوی نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہے، تو اب آپ اصلاً گناہ گار نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ محبت، اپنائیت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوتا، تو پورا احترام کریں ان کے جذبات کا اور ان کو سنبھالیں اس طرح سے کہ جس طرح ایک مدبر انسان سنبھالتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں مدبر کا لفظ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خدا بننا،
مدبر لوگ نظر نہیں آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی جذباتی ہے, چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا غصہ, سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا پاکستانیوں کو. بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے لیکن اب نہیں ہیں. تو حکمت, دانائی, بردباری, تحمل, برداشت, یہ آخری حد تک اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اس میں, پوری سمجھداری کے ساتھ معاملات کو دیکھیں. اور یاد رکھیے کہ دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ لازماً غلط نہیں ہوتا. اکثر مقامات پہ ہم غلط ہوتے ہیں اور دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو چیز دوسرے کی آپ کو تنگ کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بازو اس سے ٹکراتا ہے جا کر, تو اپنے بازو کو قابو کرنا چاہیے. یہ پہلا یہ کام کرنا چاہیے. پھر اس کے سمجھانے کی بات کریں گے کہ میرا بازو تو ٹھیک ہے, خرابی واقعی ادھر ہے. تو یہ لازمی طور پر دیکھیں, پہلے اپنی طرف, پھر اپنی بیوی کی طرف یا شوہر کی طرف یا بچوں کی طرف یا بہن بھائیوں کی طرف. یہ بعد میں ہے. پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ میرا پاؤں تو آگے نہیں بڑھا ہوا تھا کہ جس کی جیسے دوسرے کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا. پہلے یہ دیکھیں. پاکستان میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سارے دوسرے برے ہیں, میں ہی اچھا ہوں. یہ غلط بات ہے. تو ہم بیویوں کے بارے میں, شوہروں کے بارے میں, ساس اور بہو کے جھگڑوں میں ہمیشہ یہی غلط روش. کسی ساس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, کسی بہو نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, کسی دوست نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, کسی بھائی نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, دوسرے کو ہی غلط سمجھنا ہے. تو یہ جو نفسیات ہے کہ آئی ایم رائٹ یو آر رانگ, یہ غلط نفسیات ہے, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو اس مسئلے میں, دوسری شادی کے مسئلے میں, یہ بہت نازک چیز ہے. اس میں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے جو دوسری شادی کرنے جا رہا ہے. میری تجویز جیسے یہ ہوگی کہ دوسری شادی زیادہ سے زیادہ گریز کریں پاکستان, ہندوستان میں, کہ اس سے گھر برباد ہوتے ہیں, دونوں بیویاں برباد ہوتی ہیں, اور شوہر سب سے زیادہ برباد ہوتا ہے, اور بچے بھی. میرے سامنے کوئی دوسری شادی ایسی نہیں ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ثابت ہوئی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کو بھی یہ فضا پیدا کرنی چاہیے کہ نوجوان جو رنڈوے ہیں یا شادی شدہ نہیں ہیں وہ یہ ذمہ داری ادا کریں. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ بیوہ بھی بیٹھی رہتی ہے اور رنڈوے بھی بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بیوہ بھی تیار نہیں ہوتی کسی رنڈوے سے شادی کر لے یا طلاق یافتہ سے کر لے. یہ فضا بہتر کرنی چاہیے. لیکن دوسری شادی ظاہر ہے شرعاً جائز ہے, میں اس کو ناجائز تو نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں مشکل پیدا کر دیتی ہیں, اس لیے احتیاط کی بات کرنا ضروری ہے. وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا بات ہے, دونوں نے لگتا ہے مل کر سوالات کیے ہیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ جس موڑ پر پیدا ہوئے ہیں, مبعوث کیے گئے ہیں, وہ بنی اسرائیل کے آخری دن ہیں. ان دونوں بزرگوں کو جب بھیجا گیا ہے تو ان کو معزول کرنے کا پروگرام تھا. حضرت عیسیٰ نے تو جملہ بھی یہی بولا ہے کہ خدا کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے تو میں اپنا گھر کیسے بسا لوں. تو یہ ایمرجنسی میں آنے والے رسول ہیں. ایمرجنسی میں شادیاں تھوڑی ہوتی ہیں. تو آپ کے مثلا شادی کا تیاری کر رہے ہیں, آپ دلہا بن گئے ہیں, سہرا باندھ دیا اور گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو گھر کو آگ لگ گئی ہے. شادی ہو گئی کہ گھر بچایا جائے گا, بس اس طرح کی کیفیت ہے. اس لیے ان دونوں بزرگوں نے, ایک ہی زمانے کے رسول ہیں, اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی. شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ ہم بھی باقی انبیاء پر نبی کریم کی برتری ثابت کرتے ہیں اور باقی رسولوں کو بھی نمونہ نہیں سمجھتے, کیا وجہ ہے, وضاحت کر لیں. جس طرح باقی امتیں خراب ہوتی ہیں, ہم بھی خراب ہوئے ہیں. ہم کون سو کے فرشتے تھے؟ میں سب سے اچھا, میرا مذہب سب سے اچھا, میرا رسول سب سے اچھا, میرا باپ سب سے اچھا, بس یہی نفسیات ہے, اسی میں ہم جیتے ہیں. جبکہ اللہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسا عزت احترام کا تعلق رکھیں, ایک جیسا ایمان لائیں ان کے اوپر. ہاں, جو حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیں وہ منسوخ ہو گیا, جس کو باقی رکھیں اس پر عمل کریں گے. ہم نے تورات کے بہت سارے احکام تھے جو آج ہمارے لیے مسئلے حل کر سکتے تھے, ہم نے کبھی نہیں اپنائے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بعد اب تورات کے ان حکموں کو بھی نہیں ماننا جس میں قرآن خاموش, اس میں فقیہ کی بات مان لیتے ہیں اپنے کی, کیونکہ وہ ہماری امت کا فرد ہے. تو حالانکہ انبیاء کی بات مانی جا سکتی ہے.
مجھے یاد ہے مجھے یہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بہت پسند تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اب میں کم استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہ تھا کہ تم اپنا مال اللہ کے پاس رکھا کرو، کیونکہ جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ تو میں نے ایک مجلس میں یہ کہہ دیا، اس نے کہا سر آپ عیسائی تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال جی ہمیں پوری طرح سے ان کی شان، عزت، احترام، ایمان برابر رکھنا ہے، اور اپنے نبی کو بھی ہم نے محبت کرنی ہے، عقیدت رکھنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ہی ہوگی، میں اس کو بھی نہیں منع سمجھتا، لیکن یہ کہ ان کی تعریف کرتے کرتے باقیوں کو ڈیگریڈ کر دیں، یہ کام خراب ہے۔ معین صابر صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، کچھ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصر طور پر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ دو بڑے بزرگوں کے، بلکہ تین بزرگ کہنا چاہیے، تین بڑے بزرگوں کے درمیان کچھ سازشی لوگوں نے یہ جنگوں کا موقع پیدا کیا، سو ہو گئی، اور جو تینوں بزرگ تھے، چاروں بڑے اوپر لیڈ کر رہے تھے، وہ حق کی خاطر لڑتے رہے، لیکن بہرحال ان کو جو اطلاعات دی جا رہی تھی، جو ان کو خبریں پہنچ رہی تھیں، اس کی بنیاد پر وہ یہ جھگڑے ہوتے رہے۔ اس کو میں ایک واقعے سے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک طرف سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جنگ کا میدان ہے، بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہوا کہ 1 منٹ میں آپ دوسرے کیمپ میں چلے جائیں۔ تو دونوں کے درمیان صلح ہوئی رات کو کہ جنگ بندی کر دیتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے ایک گروپ نے سیدہ عائشہ کے نام لے کر کہ ان کے گروپ سے ہیں، حضرت علی کے ساتھیوں کو مار ڈالا، چند کو، پھر فضا خراب ہو گئی۔ تو اس طرح کی یہ سازشیں ہوتی ہیں، اس کو تب ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کس طرح سے سازشیں چلتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو اور بھی ذرائع کم تھے معلومات کے، تحقیقات کے، تو اس لیے اس طرح کے واقعات زیادہ ہو جاتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ نہ حضرت علی کا قصور تھا، نہ سیدہ عائشہ کا قصور تھا، ان کا اقدام صرف اتنا ہی تھا کہ وہ ایک حق کے لیے دونوں کھڑے تھے، لیکن وہ لمبا اس لیے ہو گیا اور یہ دونوں جنگیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ وہ کوئی سازشی گروپ تھے جو بیچ میں یہ کردار ادا کر رہے تھے، امن قائم نہیں ہونے دے پا رہے تھے۔ حضرت نوح نے 900 سال دعوت دی، ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو اتنی دیر دعوت دینا سمجھ نہیں آیا۔ یہ حضرت نوح کا زمانہ جو ہے، جو کہ پری ہسٹورک ہے ایک طرح سے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی آبادی تھی، کتنے لوگ تھے اور کتنے بڑے ایریا میں انہوں نے کام کیا، اس لیے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور دنیا جو ہے وہ کئی دفعہ برباد ہوئی ہے، تو وہاں کتنے لوگ تھے ہمیں کیا پتہ ہے۔ ہم تو ابھی کی دنیا سے جو غالباً کوئی 3-3.5 ہزار سال کی پرانی ہے، اسی سے واقف ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی بھی سوال ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یا جب کوئی آپ غلط جواب دے رہے ہوتے ہیں یا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ازمپشنز پہ کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان ازمپشنز کو چیک کیا کریں کہ مثلاً اس سوال میں 2 ازمپشنز ہیں کہ حضرت نوح کے زمانہ بہت دور کا ہے، تو اس لیے آبادی کم ہوگی۔ دونوں ازمپشنز کہاں سے آئی ہیں؟ کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو اس لیے جب بھی سوال بنائیں یا جواب دیں تو اپنی ازمپشنز کو چیک کریں کس پر کھڑے ہیں، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ آپ ایسی بات کر دیں گے کہ جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر قدیم ہونے کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ آبادی کم تھی، یہ لازمی مطلب نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آبادی کم بھی تھی تو کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت نوح کا علاقہ کتنا تھا؟ پوری دنیا جو بھی اس وقت کی آباد دنیا تھی، وہ آپ کی دعوت کی جگہ تھی یا صرف ایک چھوٹا سا ٹاؤن؟ تو یہ تیسری ازمپشن آپ نے یہ رکھی ہے کہ چھوٹی سی کمیونٹی۔ تو یہ
میرے خیال میں ہمارے پاس اس میں معلومات نہیں ہے، نہ آپ کے سوال کی معلومات ہیں، نہ میرے پاس جواب کی معلومات ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے 900 سال 950 سال وہ ان کے بیچ میں رہے. کتنی نسلیں تھیں، کتنی نسلوں کو انہوں نے آگاہ کرنا تھا، ہمیں نہیں معلوم. جی ویسے پوچھنا مجھے، ابراہیم رب العالمین کیوں بول رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارے ہاں ادب کے تقاضے اور ہوتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو ادب سے بلانا ہے تو آپ کہوں گا، تو یا تم نہیں کہوں گا. بادشاہ کو بلانا ہو تو ہز ایکسیلنس کہیں گے. خدا کا ادب کرنا ہو تو رب العالمین کہیں گے. تو ان کی جو بندگی کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. مثلا میں اپنے والد صاحب کا نام نہیں لے سکتا ان کے سامنے، یا لے سکتا ہوں؟ شہباز خان ذرا میری بات سنیے، والد صاحب کو نہیں کہہ سکتا، ناممکن ہے. ان کو ابا جان ہی کہوں گا. تو ہمارے ہاں بیگمات جو تھیں وہ فلانے کے ابا بولتی تھی، اس لیے کہ شوہر کا نام لینا ہماری تہذیب میں بدتمیزی سمجھی جاتی تھی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے، بیٹھے بیٹھے نام لے لیں. پرانی تہذیب ہو گیا. ہمارے ہاں تو اب باپ کا بھی نام لوگ لینے لگ جائیں گے. تو تہذیب کے مطابق پھر ہم اس طرح سے نام لیتے ہیں. رب العالمین نے کہا. عربوں کے ہاں ایک اور چیز تھی کہ یہ ربو کا کہتے تھے، تیرے رب نے ایسا کہا. حالانکہ اپنے رب کا بھی مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے رب نے کہا، یہ تیرے رب نے کہا. یہ دل نوازی کا انداز ہے. تو اب اس سے ہمارے ہاں اجمی لوگوں نے کئی مطلب نکالے ہوئے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تیرے رب نے ایسا کیا، تو کیا دل نواز انداز ہے. نہیں، عربوں کا طریقہ یہ ہے، بلاتے اس طرح سے، وہ ربو کا ہی کہیں گے. تو اب یہ ان کے اپنی اپنی زبان، اپنی اپنی تہذیب ہے. تو یہ ادب کے لیے، احترام کے لیے، اور ایک حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ خدا سارے کے سارے انسانوں کا رب ہے. تو میں اگر آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تو صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، خدا کے ایک بندے کو نقصان پہنچایا. تو میں دو جگہ آنسریبل ہوں، آپ کے آگے، خدا کے آگے. تو اس طرح سے رب العالمین میں یہ دونوں مفاہیم ہوتے ہیں. سر یہ ذکر ہوا تھا کہ اس علاقے کے پچھلی نشست میں بھی ذکر ہوا کہ اس علاقے کے لوگ بزرگوں کی زیادہ مانتے ہیں اور اللہ کی کم. تو کیا اس کا کوئی تعلق اس علاقے کے کلچر سے ہے یا اس طریقہ کار سے ہے جس کے ذریعے یہاں پہ اسلام پھیلا ہے؟ اور اسی سے جڑا ہوا یہ کہ جب اسلام یا کوئی بھی مذہب کہیں کسی علاقے میں پھیلتا ہے تو کیا اس علاقے کی تہذیب یا ثقافت سے بالکل لا تعلق ہو سکتا ہے؟ پہلی بات میں عرض یہ ہے کہ ہندوستان کا مزاج ہی ایسا ہے، اور یہاں کے مسلمان بھی اسی مزاج کے مطابق. یہ سرزمین ہے پنڈتوں کی، بخشوؤں کی، بدھوؤں کی. گوتم بدھ کے ماننے والوں کا نام لے رہا ہوں. بدھو کا مطلب پنجابی والا نہیں ہے. تو وہ ویسے وہیں سے پیدا ہوا. حالانکہ بدھو کا مطلب ہوتا ہے عقل والے، لیکن ہمارے ہاں وہ الٹ معنی بولا جاتا ہے. تو یہ ان کی سرزمین ہے. اگر آپ صرف ملتان میں چلے جائیں تو آپ کو ہر گلی میں نیا مسلک نظر آئے گا. ہندوستان، یہ جو علاقے ہیں جہاں پر صوفیہ کا اثر رہا یا ان ہندو مذاہب کا اثر رہا ہے، وہاں پر یہ چیز زیادہ ابھی تک موجود ہے. تو پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اتنے فرقے، اتنی تحریکیں نہیں جتنی پاکستان میں ہیں. یہاں کی مٹی کا خمیر ہی کچھ ایسا ہے کہ میں بھی مذہب بنانا چاہتا ہوں، آپ بھی مذہب بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی مذہب بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. کسی علاقے میں اتنے مسالک نہیں ہوں گے، کسی علاقے میں اتنے مذہبی تحریکیں نہیں ہوں گی، کسی علاقے میں اتنے ورژن نہیں ہوں گے جتنے ہندوستان پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ایسا ہی عراق ہے. عراق بھی ہمارے جیسا ہی ایک ملک ہے، وہاں پر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے. آپ ملیشیا میں چلے جائیں، ایک شافعی مسلک اپنایا ہوا ہے، سارے ہی شافعی ہیں. وہاں حنفیوں کو جانے کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن یہاں حنفی آئے سیٹ ہو جائیں گے، یہاں شافعی آ جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے، حنبلی آ جائیں سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مذہب بنانا، نئی رائے قائم کرنا، نیا
آپ جماعت اسلامی کے بانی جو ہے مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے، بالکل ایک نیا مذہب کا ویژن دیا اور کمال کر دیا، چھا گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے خلاف لکھنے والے تھے ان کی اولادیں بھی انہیں کی بات کرتی ہیں. اتنا تو یہ دنیا ہی اور یہ ہماری مٹی میں ایسا ہے. اور جو غیر قومیں یہاں آئیں وہ ان کے بچے بھی ویسے ہی ہو گئے، تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اس سے ایک چیز کی اور پہلو سے بات کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ روایت صحیح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ہندوستان کے اس مزاج سے اسلام کو بھی ایک فائدہ ہونے والا ہے، یا ہوگا یا ہو چکا ہے، اس کی بنیاد بن چکی ہے کہ اصل دین کی آواز پھر یہاں سے اٹھے گی کسی وقت. تو یہ یا اٹھ چکی ہے یا اٹھے. تو یہ اس زمین کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے. جو بند زمینیں ہوتی ہیں وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب رہ گیا یہ آپ کے سوال کا آخری حصہ کہ تہذیب کی کیا مذہب کو ضرورت ہے. ہمارے اسی سرزمین میں اسلام کا ایک تہذیبی ورژن بھی موجود ہے، کیونکہ ہم کئی ورژن بناتے ہیں تو اس میں تہذیبی ورژن بھی ہے. ایک ملحد آدمی تہذیبی طور پر مسلمان ہو سکتا ہے. ملحد آدمی خدا کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن وہ جمعہ پڑھ رہا ہوگا، عیدوں میں عیدیں منا رہا ہوگا، شب رات منا رہا ہوگا، کیونکہ وہ تہذیبی مسلمان ہے. یہ ورژن یہاں پایا جاتا ہے. اسے اور جو کتابیں میں نے جن کا حوالہ دیا وہ اسی طرح کے مزاج کو دیکھ کر لکھی گئی ہیں یا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو مذہب کے لیے تہذیب کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اسلام تہذیب کو تبدیل کرتا ہے کچھ چیزوں میں. وہ ہندوستان میں وہ کامیاب نہیں ہوا پوری طرح، تھوڑا کامیاب ہوا، لیکن چونکہ یہاں جو اسلام آیا وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں آیا. صحابہ کے زمانے میں آتا تو شاید یہاں پر بھی تہذیب پر زیادہ اچھے اثرات ڈالتا. یہاں آیا تاجروں کے ذریعے سے اور پھر جلد ہی صوفیوں نے اغوا کر لیا اس کو. تو یا یہاں کے پیداوار جو علماء تھے انہوں نے، تو یہاں کے جو علماء پیدا ہوئے وہ ویسے ہی تھے، تو انہوں نے پھر وہ رنگ جو تھا وہ اپنا قائم رکھا. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو تو کافی دیر تک کرسچینٹی کے کچھ چیزیں کرتا رہے گا. تو ہندوستان میں اسلام کے ساتھ یہی ہوا کہ ہم نے ابھی تک ہندوؤں والی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے. اس طرح سے ہوا. یہ ابھی آپ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو احترام سے بلانا، حقیقتاً کیا ہے کہ ہم تو مطلب دعا بھی کرتے ہیں تو اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو کا جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں تو قطعاً ایسا نہیں ہوتا. ایبسولوٹ مان کے کہ اللہ سپر پاور ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں. جہاں ہندوستان میں توحید پرستوں نے، مسلمانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر ہم جمع کا صیغہ بولیں گے احترام کے لیے تو دوسرا سننے والا یہ نہ سمجھے کہ ایک سے زیادہ خدا کو مان رہے ہیں. اس لیے انہوں نے پھر تو کرنا شروع کر دیا اللہ کے لیے. تو وہ اس وجہ سے اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اب وہ چیز نہیں ہے. تو احترام میں نے اپنی پہلی کتابیں جو تھیں اس میں اپنے اردو کے عام اسلوب کے مطابق، لیکن اب میں اہتمام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ کرنا شروع کر دیا. تو ہماری بچپن کی زبان یہی سیکھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توحید کے مضمون کو مضبوط کرنے کے لیے. تو چونکہ ہم بت پرستوں میں رہتے تو اس لیے ایسا ہوا. لیکن اب ضرورت نہیں. اب میرا خیال ہے کہ ادب احترام کے ساتھ خدا کا نام لینا چاہیے. سب سے زیادہ لائق اگر کوئی احترام کیا تو وہ خدا کی ذات ہے، میں آپ تو نہیں ہے. لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو آپ کرتے ہیں. اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو کر دے، اللہ تو کر دے.